بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ دروس میں جس موضوع تک پہنچے وہ یہ موضوع تھا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے دور میں ابھرنے والے ریاستی مسائل اس میں کیا موقف اختیار کیا اور کس طرح اس مسئلے کو حل کیا۔ اس ضمن میں ہم جنگ صفین تک پہنچے اور جنگ صفین کے اختتام میں ایک فتح کی صورت جب پہنچ چکی تھی اور اہل شام جو کہ شام باغی کہلاتے تھے ان کے خاتمے کے قریب تھے کہ ایک چال اہل شام کی طرف سے چلی گئی اور اس کے ذریعے سے پوری کی پوری ایک فتح کی صورت کو گویا کی شکست میں بدل دیا گیا اور فاتح جو تھے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس فتح سے ہاتھ کھینچ لیں اور کنارہ کش ہو جائیں۔ یہ واقعہ کیسے برپا ہوا تاریخ میں ایک بہت بڑے المیہ کے طور پہ موجود ہے اور اس کے اسباب وہ تا قیامت آنے والے امت اسلامیہ میں بالخصوص جب اس طرح کے حالات گھر جائیں اور مد مقابل جو باطل ہے وہ بھی آشکار ہو، لشکر حق اور امام حق بھی آشکار ہوں، اس وقت کس طریقے سے اقلیت اس لشکر حق کے اوپر غلبہ پاتی ہے، اس اسباب کی نشاندہی بھی ان واقعات سے ہوتی ہے۔ اگر ان واقعات کو ہم نظر انداز کر دیں اور اس کی پر دقت نہ کریں تو معاشرہ کبھی بھی اس اصلاح کی جانب نہیں بڑھ سکتا کہ جن چیزوں کو ہم وجود دے کے اہل حق کو غالب کر سکتے ہیں یا ان کو غلبے کی صورت میں قائم دائم رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے جو موضوع ہمارا شروع ہوتا ہے وہ ان حساس اسباب کی طرف ہمیں لے جائے گا کہ جس سے نشاندہی بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اس کی معرفت کے دو نتائج ہمارے پاس ہیں۔ اول یہ کہ اگر کوئی فتح کی صورت حاصل ہو رہی ہو ایک لشکر حق کو اور وہ غلبے کے مورد میں ہو اور معصوم ہستی اس کو لیڈ کر رہی ہو تو تب بھی بعض ایسے اسباب ہیں کہ اگر وہ وجود میں آ گئے تو یہی فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی، اور جو امام حق ہیں، امام معصوم ہیں، ان کو اس قدر تنہا کر دیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے کہ جو دشمن چاہ رہا ہے اس کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ لہٰذا وہی پھر ایک شکست والی صورت جو ہے وہ اہل حق کو دبانے میں کامیابی کی طرف آ جائے گی۔ ان اسباب کی نشاندہی یعنی یہ اسباب اس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ جو جنگ یا جو لشکر وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر اور اپنے راہ کی بنیاد پہ اپنے ایمان کی وجہ سے غالب آ رہا تھا، وہ کیا ایسے اسباب بنے کہ وہ شکست کی جانب مائل ہونے لگ گئے۔ وہ کس طرح سے اقلیت جو ہے وہ اس فاتح لشکر کو شکست خوردہ لشکر میں تبدیل کر گئی، وہ اسباب کیا ہیں۔ نمبر 2، اسی واقعات اور اس تجزیہ تحلیل سے ہمارے پاس یہ موضوع بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اگرچہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ امام حق و راہ حق کے اوپر چلنے والے گروہ جسے جماعت حق کہا جاتا ہے اس کو ایسی نصرت مہیا کی جائے کہ وہ غالب آ جائے، لیکن غالب آنے کے بعد اس کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا ایسے اسباب وجود میں آنا ضروری ہیں کہ وہ باقی رہے۔ اگر وہ اسباب وجود میں نہ آ سکیں کہ جس کے ذریعے سے وہ جماعت حق اپنے قدم مضبوطی سے جمائے، اگر وہ اسباب ہم وجود میں نہ لائیں تو یہ جو اتنی زحمت اور محنت اور اس قدر قربانیوں کا سلسلہ چلا تھا وہ سارا کا سارا شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آئیں، ہم ان واقعات کے ضمن میں حقیقت میں ان اسباب کو مطالعہ کرنے کی زیادہ کوشش کریں گے، اور تب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ اسباب وہ غیر مسلموں کے اندر نہیں ہیں، یا یہ اسباب جو ہیں وہ ان افراد کے اندر بھی نہیں ہیں کہ جو اصلاً تعلق نہیں رکھتے
امام حق سے یا اس جماعت حق سے۔ یہ اسباب پنپتے ہی ان لوگوں میں ہیں کہ جو دعوے دار ہیں کہ ہم جماعت حق ہیں، جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم امام حق و امام معصوم کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان میں یہ والے اسباب وجود میں آتے ہیں۔ لہذا جو امام معصوم کو اپنا خلیفہ، اپنے حجت اور اپنے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مفترض الطاعہ امام تسلیم کرتا ہے، اسی گروہ کے اندر یہ اسباب جنم لیتے ہیں۔ اچھا، اس اسباب کو یہ بات درست ہے کہ جو جنم دینے کی کوشش کریں گے وہ بیرونی ہاتھ بھی ہوں گے، اندرونی ہاتھ بھی ہوں گے، لیکن اسباب وجود میں آ جائیں تو صورت یہی نکلے گی کہ جو ایک وسیع عریض، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا لشکر تقریباً 2 برابر لشکر تھا اہل شام کے اعتبار سے، کیونکہ پوری سرکاری فوج تو امام علی علیہ السلام کے پاس تھی، پوری زمین کا جو ملک کا رقبہ تھا وہ امام علی علیہ السلام کے پاس تھا، ان کے پاس تمام کے تمام بیت المال اور خزانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود یہ کایا کیسے پلٹی کہ تاریخ میں جو اہم ایسے افراد جو غور و فکر کرنے والے ہیں، دقت کرنے والے ہیں، ان کو ہمیشہ اپنی طرف جذب کرتی رہی ہے۔ اس لیے اسلامی مفکرین نے ان اسباب کے اوپر تفصیلی گفتگو کی ہے، ان اسباب کو بار بار ابھایا، اور یہ اسباب پہلی دفعہ وجود میں نہیں آئے، یہی اسباب جنگ احد میں بھی وجود میں آئے، یہی اسباب جنگ حنین میں بھی وجود میں آئے، یہی اسباب سقیفہ بنی ساعدہ کے مسئلے کے اوپر بھی وجود میں آئے، یہی اسباب جنگ صفین کے اندر ایک فاتح لشکر اس کے شکست خوردہ لشکر میں تبدیل کرنے کی صورت میں دوبارہ ابھر کے سامنے آئے۔ لہذا جو معاشرہ ان اسباب سے خالی نہیں ہوتا وہ معاشرہ رشد نہیں کر سکتا، وہ نصرت کو جنم نہیں دے سکتا، وہ امام علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کی رہنمائی میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے اسلامی مفکرین جیسے شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی کتب میں واضح طور پہ یہ ملتا ہے کہ اگر غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امیر المومنین علیہ السلام کی سپہ سالاری میں اہل حق کا لشکر لڑتا ہے، اگر اس لشکر کے اوپر حملہ کر کے اس قدر نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک زخمی ہوتے ہیں، ان کے جو عزیز چچا ہیں سید الشہداء جناب حمزہ رضی اللہ عنہ وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، امام علی علیہ السلام کو 80 سے زیادہ زخم لگتے ہیں کہ قریب شہادت ہو جاتے ہیں، تو یہ اگر جنگ کی کایا پلٹ سکتی ہے تو پھر کون سے دور میں کون سے لشکر کے اوپر اس طریقے سے یہ تبدیلی کے حالات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اسباب وہ قیمت رکھتے ہیں، وہ اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کفر کبھی بھی غلبہ بدون سبب نہیں پاتا، اسی طریقے سے حق بھی بدون سبب غالب نہیں ہوگا، سبب اس کے لیے وجود میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کفر اگر باقی رہتا ہے حالت کفر کے اوپر ایک معاشرہ یا ایک حکومت یا ایک نظام، اس کو اسباب فراہم ہو رہے ہیں، اگر وہ اسباب ختم کر دی جائیں گر جائے گا وہ۔ اسی طریقے سے اہل حق اگر غالب آ جائیں تو انہیں غالب رکھنے کے لیے وہ اسباب بھی قائم رکھنے ہوں گے، اگر وہ اسباب ختم ہوتے چلے جائیں، یہ غالب شدہ، یہ فاتح جو لشکر ہے یہ شکست کی طرف آ جائے گا۔ آئے اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ گزشتہ دروس میں ہم اس کو قدر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے تو کس طریقے سے وہاں پہ مشکلات پیدا ہوئیں۔ ہم اسی کو ایک اور اینگل سے آج دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں ایسے عناصر نہ ہوتے جو دشمن کے اور مد مقابل کے مخالف کے پروپیگنڈا یا سازشوں کو جذب کریں، اٹریکٹ کریں، ان کو پروان چڑھائیں، اگر یہ عناصر نہ ہوتے تو کبھی بھی یہ والی چال کامیاب نہ ہوتی۔ یہ چال سنبھال کے انہوں نے آغاز سے جنگ سے رکھی ہوئی تھی اور جانتے تھے یہ نوبت پہنچے گی، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا لشکر اگر آپ ایمانی تقاضوں سے ہٹ کے دیکھیں، دنیاوی اگر حساب کتاب بھی رکھیں، تب بھی قوت میں کامل قوت کے ساتھ وہ لشکر تھا، کیونکہ 2 برابر تقریباً اس کا عدد موجود تھا، اور ان کے پاس جو اسلحہ موجود تھا، گھوڑے موجود تھے یا دیگر جو ان کے پاس ایک قوت اور مدد موجود تھی، وہ اہل شام کے پاس نہیں تھی۔ لہٰذا انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ مورد آئے گا، یہ وقت آئے گا۔ البتہ اہل شام نے بہت استقامت کے ساتھ جنگ لڑی اور اس میں بڑی تعداد قتل ہوئی۔
یہاں پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو لشکر تشکیل پایا تھا اس کے اندر آغاز سے ہی ایسے عناصر موجود تھے کہ جس کی بنیاد پہ خوارج کا طبقہ وجود میں آ سکے. یعنی خوارج کا طبقہ وجود میں آنے کے اسباب خود اندرونی ہیں، بیرونی ہوا ملے گی تو وہ نشوونما پائیں گے. لہٰذا ہر ایسے طبقے میں کہ جو امام حق کے ساتھ ہو اور جماعت حق کا مدعی ہو، دعوے دار ہو، اس میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خوارج بننے کی خاصیت ہے، اور دشمن جو ہے وہ بھی اس بات کو جانتا ہے، وہ ان عناصر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ انہی عناصر کو متحرک کرتا ہے. اور اگر وہ غلبہ پا جائے اور اس کے مطابق لشکر ڈھلتا چلا جائے تو پھر یہ ایک اور مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ فاتح لشکر شکست خوردہ لشکر میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہٰذا خوارج جو ہیں وہ لشکر امیر المومنین علیہ السلام سے نکلے ہیں، وہ مد مقابل لشکر میں نہیں پائے جاتے تھے. اگرچہ آج کی اصطلاح میں ہم تکفیریوں کو خوارج کہتے ہیں، اگرچہ آج کی اصطلاح میں ہم وہابیوں کو خوارج کا نام دے دیتے ہیں، لیکن اگر آپ دقت کریں اور ان واقعات میں دیکھیں، لشکر امیر المومنین علیہ السلام میں خوارج نسل پائے گئے تھے. ان کی خصوصیت کیا تھی یہ انشاءاللہ بھی آگے آئے گا. خود نہج البلاغہ نے خوارج کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ یہاں پہ اب عناصر دیکھیں، یہ عناصر کیسے موجود تھے. لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر مدعی ہیں کہ ہم امام معصوم و امام حق و حجت الہی کے پیروں ہیں، اور ایک وسیع عدد ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اذہان کی جو نشوونما اور پرورش کی جائے وہ ان خطوط کے اوپر کی جائے جو امام معصوم چاہتے ہیں. ان خطوط پر نہ کی جائے کہ جو اس دور کے اندر بعض عناصر موجود تھے. لہٰذا ہم ابتدا سے عناصر کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں اشعث بن قیس کے اوپر ہم اس بات کو اختتام کریں گے. امام علی علیہ السلام کے لشکر میں جیسا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مزاجی طور پہ افراد یکساں نہیں ہیں. ہر انسان کے اپنا مزاج اور اپنا رجحان ایک نوعیت کا نہیں ہے. مزاج بھی دو طرح سے بنتے ہیں. یہ البتہ ہمارے اس بحث سے خارج بحث ہے، یہ عرفان سے متعلق بحث ہے. ایک مزاج ہے جو والدین کی جانب سے آتا ہے، یہ روح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اور جسم کے اندر ایک نشوونما عناصر کی صورت میں پاتا ہے. ایک مزاج ہے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد وہ جو طبیعتاً اس کے جسم کے اوپر ایک مزاج طاری ہوتا ہے. مزاج جسم انسانی کی خاصیت ہے. لہٰذا ایک مزاج ہے اور ایک روح کے اوپر، روح کے اندرونی عناصر ہیں. ان دو کو جدا کریں. البتہ یہ ضرور ہے کہ روح کے اندرونی عناصر یقیناً زیادہ شدید تر ہوں گے بدون واسطہ ہے، لیکن جسم کے جو اثرات روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ہم اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. لہٰذا اس بنیاد پر جو اہل ایمان یا امت اسلامیہ کے عنوان سے ہمارے سامنے ایک جماعت امت اسلامیہ یا اسلامی معاشرہ موجود ہے، اس کے اندر سارے کے سارے یکساں رجحان رکھنے والے افراد نہیں ہیں. بعض ایسے افراد ہیں جن کا عبادات کی طرف بہت رجحان ہے، ان کو کہتے ہیں زاہدین. یہ امت اسلامیہ میں ابھرتے ہیں، یہ صرف ایک فرقے میں نہیں پائے جاتے. آپ کو یہ مثلا وہابیوں میں بھی نظر آئیں گے اگر آج کی اصطلاح کے مطابق دیکھیں، کیونکہ امت اسلامیہ آج کے اصطلاح کے مطابق کئی اپنے افکار اور اپنے فقہی مکاتب کی وجہ سے چند ناموں سے تقسیم نظر آتی ہے. مثلا حنفی، مالکی، شافعی یا مکتب اہل بیت علیہ السلام جعفری کے عنوان سے، یا ایک ہم فکری اعتبار سے تقسیم کے قائل ہیں کہ یہ تکفیری ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے. بہرحال آپ جو بھی تقسیم دے لیں، ہر گروہ میں یہ والی تقسیم آپ کو نظر آئے گی جو ابھی کر رہے ہیں. یہ صرف ایک مکتب کے ساتھ خاص نہیں ہے، امت اسلامیہ میں یہ تقسیم ہے. ان میں سے ایک ہمارے پاس ہیں عابدین و زاہدین. ان کا رجحان ہے عبادتوں کی طرف، ان کا رجحان ہے زہد کی طرف. یہ مقدمہ دقت سے سمجھنے کے قابل ہے، اس لیے اس کو ہم عام مثلا ایک جگہ پہ 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 کے 10 ایک مزاج کے نہیں ہوں گے، یعنی دوستی کی اساس پہ نہ آئے ہوں. آپ نے مثلا مراسم اہل بیت علیہ السلام کا انعقاد کیا یا کوئی اور محفل آپ نے اگر منعقد کی ہے،
آپ وہاں پہ اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. جہاں پہ بھی چند افراد آئیں گے وہ یکساں سوچ اور افکار کے مالک بھی نہیں ہیں اور یکساں رجحانات کے مالک بھی نہیں ہیں. میں کلمہ مزاج جان کے استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ اردو میں مزاج اس معنی میں بھی آتا ہے جو ہم مراد لے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ خاص اس کے اثرات ہیں، اس پہ بحث نہیں کر سکتے. ہم رجحانات کی بات کر لیں. لہذا نہ افکار کے اعتبار سے سارے کے سارے ایک جیسے ہیں اور نہ روحانی طور پہ یعنی نفسانی طور پہ میلانات کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں. ان میں آپ کو حتماً بعض ایسا کوئی نہ کوئی فرد ملے گا اسے زیادہ عبادت سے سروکار ہے، وہ بہت زیادہ علمی اصطلاحات اور پیچیدگیوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ عبادت کو انجام دینا چاہتا ہے، بالفاظ دیگر رسم کو انجام دینا چاہتا ہے. آپ اسے بتائیں کہ نماز شب پڑھو، اسے نماز شب کی زیادہ پریشانی ہوگی. تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھنے کے اوپر اس کا زیادہ رجحان ہوگا، قرآن کی تلاوتیں کرے گا، روزے کی طرف مائل ہوگا، عبادتوں کی طرف بس وہ مائل ہے. اسے ثواب سے غرض ہے، اسے عذاب سے زیادہ خوف آتا ہے. یہ عبادت گزار اور زاہد ایک طبقہ ہے. یہ طبقہ امت اسلامیہ میں پایا جاتا ہے اور یہ طبقہ ہر گروہ میں بھی، یعنی یہ جو مکاتب آج کے دور میں بنے ہوئے ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے. آپ طلاب اکٹھے کر لیں ان میں بھی یہ نظر آ جائے گا، آپ عزادار اکٹھے کر لیں وہ بھی نظر آ جائیں گے، ان میں بھی یہ نظر آ جائے گا. زائرین لے آئیں، یہ بھی قیمتی طبقہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ایک رجحان کے اعتبار سے نام پڑ جاتا ہے. بعض ایسے افراد ہیں جو قرآن کے نام سے معروف تھے، قرآنیات کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں. مثلا تلاوت سے غرض ہے، حفظ سے غرض ہے، قرآنی جو مطالب ہیں، قرآنی جو مفاہیم ہیں، تاریخ قرآن ہے، علوم قرآنی ہے، اس کا زیادہ جذبات کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، یعنی حدیث کی طرف، حفظ کی طرف زیادہ مائل ہیں. ظاہر آیت اور ظاہر حدیث سے وہ معنی لینا چاہیں گے. انہیں قراء کے نام سے معروف تھے. یہ زیادہ تر حفاظ تھے اور قرات کیا کرتے تھے، یعنی قرات صوت الحان اچھی آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. ہر ٹائم قرآن سے انہیں سروکار تھا اور ہر وقت وہ قرآن کے حفظ اور قرآن کے اہتمام میں مشغول رہتے تھے. انہیں کہتے ہیں قراء. انہی میں سے ایک ہے فقہا. ان کا کام تھا کہ یہ علوم کی طرف زیادہ راغب ہوتے تھے، تفسیر کو زیادہ اہمیت دیں گے، شرح حدیث کو اہمیت دیں گے، فقہی مسائل کو آپس میں ڈسکس کریں گے، علمی دنیا سے زیادہ سروکار رکھتے تھے. انہی میں سے بعض ایسے تھے کہ جو جنگی مزاج کے تھے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے عبادت وہ جو واجب ہے اور جو مستحبات ہیں ہم نے پورے کر لیے کافی ہیں، حفظ قرآن جتنا ہو سکتا ہے وہ کافی ہے، ہر ٹائم ہم اس میں نہیں پڑھ سکتے. یہ جنگی مزاج کے بندے ہیں، انہیں جنگی طور طریقوں سے غرض ہے اور اسی میدان میں رہنا چاہتے ہیں. بعض ہیں جو کھیتی باڑی اور زراعت کے پیشے سے ہیں، بعض مثلا تجارت کے پیشے سے ہیں، بعض دیگر. اس طرح آپ نے دیکھا ہر معاشرہ ہر دور میں، آج کے دور میں بھی اسی طرح سے تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے اور ہر ایک کے اپنے اثرات ہیں. یہ سارے کے سارے شعبہ جات جب نصرت کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے شعبہ جات جب ایک راہ حق کے اوپر جماعت حق کو مدد دیتے ہیں، کمک کرتے ہیں، تب غلبے کے آثار پیدا ہوتے ہیں. ان میں سے جو بھی دور ہوتا چلا جائے گا در حقیقت وہ خیانت کر رہا ہے، در حقیقت وہ اس جماعت حق کو توڑ رہا ہے، اس راہ حق کو بند کر رہا ہے، جو بھی ان میں سے طبقہ دور ہوگا. لہذا یہ طبقے اپنے طور پہ ہر دور میں موجود رہے. اہل علم طبقہ، حتیٰ کہ یہ جو یونیورسٹیز کی دنیا کا ہے یہ بھی اہل علم طبقہ ہی کہلاتا ہے. اہل عبادت طبقہ، اہل قرات و قرآن طبقہ. آج کے دور میں انہیں قرآنیون سے بھی جو جدید اہل سنت میں تعبیر ایجاد ہوئی ہے اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. البتہ وہ ایک تفکر کے اعتبار سے ہے کہ خطرناک تفکر پایا گیا ہے، تو خود ایجاد اہل سنت دنیا میں ہوا اور خود وہ وہاں پہ اس کے اثرات بھی ہیں. بہرحال عالم تشیع میں نہ ہونے کے برابر اس کے اثرات ہیں، لیکن ہمارا قرآنیون سے مراد وہ قراء حضرات ہیں جس کا اشارہ کیا گیا. اسی طرح تجار ہیں، تاجر طبقہ ہے، اسی طرح سے نوکری پیشہ طبقہ ہے، اسی طرح جوانان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، زراعت پیشہ ہیں. یہ سارے کے سارے شعبے جب اپنی کمک اور مدد اور معاونت ایک جماعت حق و راہ حق کے اوپر دیتے ہیں تب غلبے کے آثار آہستہ آہستہ پیدا ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم چونکہ
اس مورد میں کس طبقے کی طرف سے مسائل پیدا ہوئے یہ مہم ہے، کس طبقے کی طرف سے مسائل پیدا ہوئے۔ یہاں پہ تاجروں کی طرف سے مسائل پیدا نہیں ہوئے، زراعت پیشہ افراد کی طرف سے مسائل پیدا نہیں ہوئے، جسے آپ عوام الناس کہتے ہیں۔ عوام الناس بہت بڑا طبقہ ہے، وہ انہی شعبوں کی پر مشتمل ہوتا ہے، ان کی طرف سے مسائل پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ہیں عبادت گزار اور قراء، یہ جو عبادتوں میں مشغول رہتے تھے یا قرآن کریم کے ساتھ مشغول رہتے تھے، حفظ کے اعتبار سے حفظ ہر ٹائم کرتے تھے اور قرات بڑی بہترین کیا کرتے تھے، مسجدوں کے اندر انہی کی وجہ سے رونقیں ہوا کرتی تھی اور معروف تھے تعلیم قرآن کے اعتبار سے۔ آئیں اب ہم تاریخ کے میدان میں وارد ہوتے ہیں، جب آپ کے لیے یہ دنیا آشکار ہو، یعنی یہ طبقات کا ہونا لازم ہے۔ میں پھر یہ بیان کر دوں کہ ہمارا ان طبقات کے وجود کے اوپر نہیں اعتراض ہو سکتا، کیونکہ عبادت گزاروں کی وجہ سے ہی زینت عبادت اجاگر ہوتی ہے، وَإِلَّا تو مساجد خالی ہو جائیں۔ ہر بندہ تو اٹھ کے اذان دینے کے لیے نہیں آمادہ ہو سکتا۔ بعض ایسے اللہ تعالیٰ نے عناصر رکھے ہوئے ہیں کہ بعض افراد خود بخود بیدار ہوتے ہیں، بعض ہیں جو لیال شب پوری رات نماز شب کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر اذکار سے تھکتے نہیں ہیں، نمازوں کی طرف ان کی رغبتیں خوب ہیں۔ اسی طرح سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم سے نہیں تھکتے، حفظ سے نہیں تھکتے، وہ زینت قرآن ہیں، وہ معاشرے کو منور کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض افراد ہیں جو جسمانی سختیاں جھیلنے والے ہیں، خطرات سے کھیلنے والے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، رجحان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک اپنا ایک وظیفہ رکھتا ہے، لیکن جب میدان سجے گا تو سب کو وظیفہ ادا کرنا ہوگا، صرف ایک طبقے کو نہیں، سب کو وظیفہ ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اطاعت امیر۔ جو خلاصہ کلام ہے وہ یہی ہے، اطاعت امیر۔ اگر امیر کی اطاعت نہیں ہے تو نہیں مشخص کر سکتے کہ کون کیا کرے۔ اگر اطاعت جنم لیتی ہے تو وہاں پہ ہر طبقے کی کمک اور مدد وہ میسر آ سکتی ہے۔ اگر اطاعت جنم نہیں لیتی تو پھر یہ کمک اور مدد میسر نہیں آ سکتی۔ یہ آپ نے خلاصتاً اس کو ملاحظہ کیا۔ آئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب جنگ صفین ہے، اس میدان میں سبھی آئے ہوئے ہیں، لہٰذا اس میدان میں بعض کو سپہ سالاری کے امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ سپہ سالاری کریں، بعض عام فوجی ہیں، بعض جو ہیں وہ مدد کرنے والے ہیں، بعض رضاکار ہیں۔ اس طرح سے ایک تقسیم ہے، بڑی تقسیم ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم اب یہ دیکھیں کہ عناصر، کیونکہ خوارج گروہ جو تھا وہ اللہ کی بڑی شدت سے عبادت کرتا تھا، حافظان قرآن تھے، نماز شب میں گریہ کیا کرتے تھے، ہر ٹائم ذکر اذکار کی کیفیت میں ہر ٹائم باوضو رہتے تھے، لیکن وہ ان کی جو دماغی کیفیت تھی وہ تر نہیں تھی، خشک ذہن کے مالک تھے، یعنی علم کی رونق سے سیراب نہیں تھے، یعنی ان کی جو روح ہے وہ خشک روح ہے، جس میں علم کی رونق، تفکر کی رونق، بصیرت کی رونق نہیں ہے۔ یہ ان جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے۔ ابھی اسباب آپ کے سامنے آئیں گے، وہ امام علیہ السلام کے کلام سے اسباب کو ہم نکالیں گے، ہم اپنے طور پہ اجتہاد کر کے نہیں کوئی سبب تلاش کریں گے، ہم وہاں سے ہم یہ اسباب لے کے آئیں گے کہ جو خود زبان وحی و کردار عصمت کے درجے کے اوپر فائز ہیں، یعنی امام معصوم امام علی علیہ السلام کے کلام سے ان اسباب کو اخذ کریں گے۔ ان میں سے جو یہ اس کیفیت کے، یعنی آج ہم جو وہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اشعث بن قیس، اس طرح کی شخصیت امام علی علیہ السلام کے لشکر میں ہونا، اس کیفیت کے افراد وہ در حقیقت دشمن کی سازش کو لبیک کہنے کا سبب بنے۔ جب بھی ایسے افراد پر اثر ہو جائیں لشکر کے اندر، جب بھی ایسے افراد اشعث بن قیس جیسے معاشرے کے اندر پر اثر ہو جائیں، وہاں پہ دشمن جو اپنی سازشوں کو کامیاب کرنے میں وہ کامیاب کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اس کی سازشیں کامیاب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کے عناصر کو بٹھا دیا جائے، ختم تو نہیں کاملاً کر سکتے، یہ تو ہر دور میں رہتے ہیں، یعنی اس ٹائم آپ کوئی بھی ایسا مثلا ادارہ لے آئیں، حوض علمیہ لے لیں، قوت مقاومت لے لیں، یا آپ مومنین کی جماعت لے لیں، کوئی انجمن لے لیں، تنظیم لے لیں، یہ عناصر اس طرح رہتے ہیں، لیکن اگر یہ عناصر پر اثر معاشرے کے اندر ہو جائیں تو پھر تو دشمن کی جو سازشیں چلتی ہیں وہ کامیابی پا لیتی ہیں۔ لیکن اگر ان کو پر اثر نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ آپ کاملاً ختم تو نہیں کر سکتے،
انہیں پر اثر نہ ہونے دیا جائے، ان کو غلبہ نہ دینے دیا جائے، تو پھر یہاں پہ دشمن کی سازشیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی۔ لہٰذا آئیں اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ عناصر موجود تھے، ان عناصر سے ہم ایک دو نتائج فی الفور لیں گے، لیکن اسی کی تائید ہم امام علی علیہ السلام کے کلام سے حاصل کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو زاہد طبقہ تھا، اس کے چند واقعات آغاز میں ہی جنم لے گئے۔ جیسے کہ ایک شخص قوم قبیلہ طی سے تھا اور زاہدین والا لباس پہنا کرتا تھا، زید بن حسین نام تھا۔ وہ حاضر ہوا اور اس نے پھر ایک کلام کیا امام علیہ السلام کے خدمت میں کہ ابھی ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے، یعنی میں عربی نہیں آپ کی خدمت میں پڑھتا، صرف وہاں پہ چند جملات پڑھتا ہوں کہ اس میں امام علی علیہ السلام نے آخر میں یہ ذکر کیا اس کے کلام کے بعد کہ الطریق مشترکن، راستہ ہمارا ایک ہے، والناس فی الحق سواء، حق کی راہ میں سب لوگ برابر ہیں، ومن اجتہد رأیہ فی نصیحۃ العامہ فلہ ما نویٰ وقد قضا ما علیہ، کہ جس نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا، اپنی رائے کو فوقیت دے کہ اس نے اپنی بات کو چلایا، اور تو وہ اپنی نیت کے اندر جو رکھتا ہے اسے پا لے گا اور اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ یعنی امام کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے افراد تھے، لیکن ایک فرد سامنے آ رہا ہے، امام نے کوئی زیادہ اس کے اوپر اثر نہیں دکھایا۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض جماعتیں موجود تھیں، ان میں سے ایک جماعت ہے کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود من القراء، قراء میں سے عبداللہ بن مسعود ایک عالم فاضل شخصیت ہے، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے بڑے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود قرآن کے استاد شمار ہوتے تھے صحابہ کرام میں، یعنی اس قدر بڑے مقابلے میں بڑے پیمانے پہ شمار ہوتا ہے کہ اس وقت اہل سنت امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں عبداللہ بن مسعود کو قرآن کے موضوع پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور قرآن جو امت اسلامیہ کے اندر نشر ہوا اس میں بڑی خدمات ہے جناب عبداللہ بن مسعود کی۔ اور عبداللہ بن مسعود بڑے جیدار طریقے سے گزشتہ خلفاء میں، خصوصاً جو خلیفہ سوم ہیں، ان پہ اعتراضات بھی کرتے رہے، اور بڑی ان کو ایک مصیبت بھی ان کے اوپر آئی اور ان کو مار کھانے پڑی اور منصب چھوڑنا پڑا، اور بڑے سخت حالات انہوں نے کاٹے عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود انہوں نے کئی شاگرد پیدا کیے، جن میں سے ابی بن کعب بھی ہیں کہ بہت بڑے قاری نکلے ابی بن کعب۔ لیکن عبداللہ بن مسعود وہ ان کی شخصیت اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو اہل علم اور تفسیر اور قرات کے باب میں اب مجتہد تصور کرتے تھے، اس لیے اپنی رائے کو وہ اہمیت دیتے تھے اور مضبوطی سے ڈٹ جاتے تھے، اور اپنی رائے کے مقابلے میں بالکل رائے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جناب عبداللہ بن مسعود کا اپنا نظریہ تھا جو اہل سنت کتب میں تکرار کے ساتھ آیا ہے کہ وہ معوذتین سورۃ الفلق و سورۃ الناس اس کے قرآن کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ لیست من الکتاب، یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے۔ اہل سنت اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچی نہیں تھی یہ قرآن کا حصہ، اس لیے وہ اس بات کی قائل۔ بہرحال یہ ایک تعویل ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود اپنی رائے کو محکم شمار کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کے لیے بھی اپنی شخصیت کو ہی پیش کرتے تھے۔ مکتب تشیع چونکہ امام علی علیہ السلام کو عصمت کے درجے کی حامل و نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حجت اللہ و خلیفۃ اللہ تسلیم کرتی ہے، اس لیے جو بھی ان کے مقابلے میں رائے کو لے کے آتا ہے ہم اس رائے کو باطل شمار کرتے ہیں، اور جو بھی امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی شخصیت کو لے کے آتا ہے ہم اس کی شخصیت کو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں قبول نہیں کرتے۔ لہٰذا جناب عبداللہ بن مسعود کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود نے جو قرآن کی خدمت کی اس کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اور جو کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا وہ بھی درست ہے، لیکن جو معوذتین کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس میں ہم اتباع کریں گے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اصل قرآن ہے، اس لیے نمازوں میں سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھنی چاہیے۔ لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کی اس کے اوپر عمل کریں گے کیونکہ عصمت کے درجے کے اوپر وہ فائز ہیں۔
اسی طرح جب شخصی طور پہ اختلاف کی بات آ جائے یا شخصیات کا موازنہ شروع کر دے تو ہم قابل مقایسہ ہی نہیں اصلاً امام علی علیہ السلام کے ہمراہ کسی اور شخصیت کو قرار دے سکتے امت کے درمیان، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بالاتر ہستی ہیں، کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہستی امت میں امام علی علیہ السلام کی شخصیت کے مد مقابل نہیں آ سکتی۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ اپنی شخصیت کو رائے کے ساتھ لے کے آتے تھے، اس لیے ان کے اصحاب میں بھی یہ نوعیت پائی جاتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود وہ خلیفہ سوم سے راضی نہیں تھے، اعتراضات کرتے تھے اور امام علی علیہ السلام کی فضیلت کے اس عنوان سے قائل تھے، اس لیے کھل کے حمایت کی ان کے اصحاب نے، خود انہوں نے کھل کے حمایت نہیں کی امام علی علیہ السلام کی، لیکن ان کے اصحاب نے حمایت کی۔ لیکن جب جنگ صفین کا مورد آ گیا تو یہاں پہ ان کے جو قراء تھے، جماعت تھی اور ان کے شاگردان تھے، کیونکہ انہی کے شاگردان بڑے عابد زاہد بھی تھے، یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے ایک تھے ربیع بن خثیم الثوری۔ ربیع بن خثیم الثوری امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں بھی شمار ہوتے ہیں، خواجہ ربیع کے نام سے معروف ہیں کہ مشہد میں ان کا میزار بھی ہے۔ اور جو ربیع بن خثیم ہیں، رجال کشی میں جو شیعہ رجال کی قدیمی ترین کتاب ہے، اس میں زہاد ثمانیہ 8 بڑے زاہد اس عنوان سے ایک چیپٹر ہے، اس میں چند حدیثیں ہیں، یعنی 8 بڑے بڑے عبادت گزار زاہد، جیسے آج کے دور میں کئی عبادت گزار معروف ہوئے ہیں، جو جیسے عرض کیا کہ یہ طبقہ ہونا لازم ہے، وَإِلَّا زینت عبادت معاشرے کے اندر نشوونما نہیں پائے گی، جیسے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ مکتب تشیع کے اندر انتہائی پرزینت شخصیت گزری ہیں، زاہد اور عابد کے عنوان سے معروف تھے۔ اتنا اہل سنت میں کئی اس طرح کی شخصیات موجود ہیں۔ تو 4 شخصیات امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں تھی، 4 شخصیات معاویہ بن ابی سفیان کے اصحاب میں تھیں، لشکر میں تھیں، جو عابد زاہد، یعنی جس طرح آیت اللہ بہجت کی ادھر شہرت ہے، اس طرح سے یہ 8 شخصیات شہرت یافتہ تھی امت اسلامیہ میں، لیکن 4 معاویہ بن ابی سفیان کی فوج میں تھیں، 4 امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں۔ امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں ربیع بن خثیم بھی تھے، لیکن ربیع بن خثیم سے تشیع تھوڑی سی اپنے آپ کو اجتناب کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہی واقعہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ اس طرح سے تھا کہ ان کے ساتھ 400 بندے تھے۔ ربیع بن خواجہ ربیع جسے کہتے ہیں، ربیع بن خثیم جن کا مشہد میں مزار بھی ہے، یہ سب آئے جنگ صفین ہی کے مورد میں۔ ابھی آغاز تھا جنگ صفین کا، ہم ابھی اختتام پہ ان واقعات کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت نہج البلاغہ کی ترتیب سے فرصت ہمارے پاس میسر نہیں آئی۔ آگے کہنے لگے، یا امیر المومنین ان علی معرفتنا بفضلک، آپ کے فضل اور آپ کی فضیلت کی معرفت تو ہمیں حاصل ہے، ہم آپ کو فضیلت، صاحب فضیلت قرار مانتے ہیں، لیکن قد شککنا فی ھذا القتال، یہ جنگ ٹھیک ہے، یعنی اس میں شک ہے ہمیں۔ یہ وہ عبادت گزار اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب جو کہلاتے تھے معاشرے میں، امام علیہ السلام کے افراد ان کے اصحاب کی صورت میں جو معروف تھے، ان کی یہ صورت تھی۔ ہوتے ہیں نا کہ جیسے یہ آپ کے شاگردان ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ پلے بڑھے، آپ کے سارے دروس انہوں نے لیے ہیں، امام علی علیہ السلام سے دروس لے کے، امام علی علیہ السلام سے عرفانی نکات لے کے، ذکر اذکار کر کے منازل طے کی تھیں اور اپنے تہذیب نفس کی مکاشفات کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ آئے کہا کہ ہمیں اس قتال میں شک ہے، شککنا فی ھذا القتال ولا غنا بنا ولا بک ولا بالمسلمین، کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور نہ ان مسلمانوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ہم مشرکین کے ساتھ لڑنا جانتے ہیں، لہذا ہمارا کام کیا ہے کہ ہم مشرکین سے لڑیں، ان کا ہمیں یقین ہے۔ اس لیے یہ جو جھگڑا ہے اس میں نہیں پتہ کہ حق کہاں پہ ہے، باطل کہاں پہ ہے، لہذا فولینا بعض الثغور، یہ جو سرحدوں میں جو جنگیں ہو رہی ہیں مشرکین کے خلاف، آپ ہمیں وہاں پہ بھیج دیں، اگر وہاں پہ آپ بھیج دیں گے تو
بڑی آپ کی عنایت ہوگی۔ نکون بہی، ہم وہاں پہ جائیں گے، ونقاتل عن اہلہ، تو یہ جو اہل کفر ہیں ان کے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے۔ یعنی یہ عبادت گزار خانقاہوں میں رہنے کا عادی نہیں تھا، میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے، اس لیے اس طرف توجہ رہے۔ وہ عبادت گزار یا وہ عرفان جو خانقاہوں کے اندر مقید کر کے رکھ دے اور امام معصوم کی اطاعت سے خارج کرے، وہ عرفان کاذب ہے، باطل ہے۔ یہ لوگ اس عرفان کی بھی حامی نہیں تھے۔ تصوف میں بہت بڑا نام ہے ربیع بن خثیم، خواجہ ربیع کا بہت بڑا نام ہے، کیونکہ تابعین میں شمار ہوتا ہے، اور حسن بصری اور خواجہ ربیع یہ اساس اپنے دور کی شمار ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کے بعد۔ امام علی علیہ السلام کے بعد یہ 3-4 بڑی شخصیات تھی، خواجہ ربیع ہیں، حسن بصری ہیں، اور ان میں اویس قرنی ہیں۔ جناب اویس قرنی واحد شخصیت ہیں کہ جو جنگ کے صفین میں شرکت کی اور اس میں شہید ہو گئے۔ جنگ صفین کے شہید ہیں اویس قرنی رضی اللہ عنہ، لیکن حسن بصری اور خواجہ ربیع دونوں نے نہیں شرکت کی۔ اب یہ تینوں شخصیات تابعین کے اعتبار شیعہ سنی دونوں میں یہ محترم ہیں، لیکن شیعہ جو ہیں وہ چونکہ جنگ میں شرکت نہیں کی، اور معیار امام علی علیہ السلام اور ان کی شخصیت اور ان کی حمایت ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے نیچے آ جاتی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے الگ سے پھر ایک محاذ فعقد لہ علیہم، ان کے لیے ایک دستہ تشکیل دیا، کیونکہ 400 بندے تھے، ایک دستہ تشکیل دیا اور اس کے لیے پرچم بردار رکھا، اور رئی کی جو اور قزوین، ان 2 جگہوں پہ جو ایران کا آج کا علاقہ شمار ہوتا ہے، ان جگہوں کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی، ادھر کے لوگ بغاوت کر گئے تھے، مجوسی ہوتے تھے، تو ان کے خلاف جنگ کے لیے امام نے اس دستے کو روانہ کر دیا۔ یہ آپ نے عابدین دیکھا کہ یہ خود یہاں پہ عناصر، ہم یہاں سے ایک نتیجہ لے لیں تاکہ آگے بحث چلے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام کی اطاعت میں نہیں ہے، کامل اطاعت میں نہیں ہے۔ لہٰذا اگر امیر کی کامل اطاعت نہ ہو، حتیٰ کہ باطل کے اوپر جو ہیں اہل باطل، وہ جو ائمہ کفر ہیں، ان کی کامل اطاعت میں نہیں آئیں گے، باطل غلبہ نہیں پائے گا، ہو نہیں سکتا باطل غلبہ پا لے۔ یہی امام علیہ السلام کا کلام نہج بلاغہ میں انشاءاللہ آگے آئے گا کہ وہ باطل کی ہوتے ہوئے اپنے امیر کے مطیع ہیں، اور تم حق کے اوپر ہوتے ہوئے اپنے امام حق کو ترک کر دیتے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ لہذا پہلا نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ، اگر اجتماعی مسائل میں تجزیہ تحلیل کی صلاحیت اصحاب ائمہ اہل بیت علیہ السلام و تشیع کے افراد کو نہ ہو، وہ امام علیہ السلام کی تنہائی کا باعث بن جائیں گے، وہ دشمن کے غلبے کا باعث بن جائیں گے، وہ دشمن کے نفوذ کا باعث بن جائیں گے۔ لہذا یہ سیاسی اور اجتماعی تحلیل کا ذہن ہونا لازم ہے۔ اگر ہمارے پاس تجزیاتی ذہن نہیں موجود تو وہ حق اور باطل کی شناخت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی تمام کی تمام اعلیٰ ترین صفات اور اپنے تمام کے تمام اعلیٰ معنوی مقامات کے اوپر فائز ہونے کے باوجود وہ امام علیہ السلام کی راہ سے ہٹ جائے گا، وہ امام علیہ السلام کو تنہا کرنے کا باعث بن جائے گا۔ ہر بندے میں صلاحیت ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی ممکن ہے کہ اس کے اندر شجاعت اور جرت پائی جاتی ہے، کوئی استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، مختلف صلاحیتوں کے مالک۔ یہ تمام صلاحیتیں لے کے اگر کوئی تجزیاتی ذہن نہیں ہے، جو اسے آپ اپنی عام زبان میں بصیرت و شعور کہہ سکتے ہیں، لیکن بصیرت و شعور یہ لفظ ہے کہ ان کو کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں مترادف ایک کلمہ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور مترادف کلمہ کیا ہے؟ اگر اجتماعی مسائل کے تجزیہ تحلیل کی قوت نہیں پائی جاتی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، یہ یہاں پہ اغوا ہو جائے گا بندہ اپنی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کے اور اپنے تمام کے تمام اعلیٰ ترین بالا ترین اعمال صالحہ کے ساتھ یہ اغوا ہو جائے گا۔ امام نے کوشش کی کہ ان کو بچائیں، ایک جگہ بھیج دیا، لیکن یہ امام کی تنہائی کا باعث بنے۔ یہ دشمن کے مقابلے میں جو 400 افراد کا ہے دستہ، یہ امام کی نصرت کا باعث نہیں بن رہا، یہ امام علیہ السلام کی اطاعت کا باعث نہیں بن رہا۔ لہٰذا آپ نے اس واقعے سے 2 مطلب اخذ کیا۔ آگے چلیں۔ دوسرا جو گروہ تھا اس میں وہ گروہ عبید اللہ سلمانی مرادی کے ساتھ تھا، یہ آگے بڑھا، یہ ان سے بہتر تھا۔
انہوں نے کہا کہ نخرج معکم، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، میدان جنگ تک جائیں گے یا امام، وَنَعْسَكِرُ عَلَى حِدَةٍ، ہم علیحدہ طور پہ اپنے خیمہ اور چھوانی بنائیں گے، یعنی ہم لوگ جو ایک عدد ہے، ہم آپ سے جدا طور پہ اپنا چھوانی یا خیمہ بنائیں گے، لِنَنْظُرَ فِي أَمْرِكُمْ وَأَمْرِ أَهْلِ الشَّامِ، ادھر سے مشاہدہ کریں گے، آپ لوگوں کے امور بھی دیکھیں گے اور اہل شام کے بھی، فَمَنْ رَأَيْنَا، ہمیں ان میں سے جو بھی دکھائی دے گا، بدا منہ بغی، کہ ان میں سے کون باغی ہے، کون سرکش ہے، کون طاغوت ہے، اس کے خلاف لڑیں گے اور اس کا ساتھ جا کے دیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے انہیں کہا اہلا و مرحبا، بہت بہترین تم نے بات کی، ھذا ھو الفقہ فی الدین والعلم بالسنہ، یہی تو غور و فکر ہے دین کے اندر اور یہی تو سنت کا علم ہے کہ آؤ دیکھو کون اہل اطاعت ہے اور کون اہل سرکش اور باغی ہے۔ من لم یرض بہذا، جو اس معیار کے اوپر بھی راضی نہ ہو، فہو جائر خائن، وہ پھر ظالم بھی ہے اور خیانت کار ہے۔ لہٰذا اگر اس حد تک کوئی ہمارے ساتھ آتا ہے، ہم آمادہ ہیں، آئے اپنا الگ خیمہ لگائے، اپنا الگ دستہ بنائے اور میدان جنگ میں حاضر رہے، مشاہدہ کرے، اس مشاہدے میں اگر ہمیں اہل حق پاتا ہے ٹھیک ہے اطاعت کرے، یعنی امام نے ان کو بھی موقع دیا۔ بعض ایسے افراد تھے جنہیں امام علیہ السلام نے موقع نہیں دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، جب لشکر کے اندر یا ایک جماعت کے اندر ایسے عناصر پائے جائیں تو ان لوگوں کو بھگائے نہ، دور نہ کریں، متنفر نہ کریں، ان لوگوں کے لیے فرصت مہیا کر دیں، ایسی فرصت جہاں پہ ان سے معاشرے میں مثبت کام لیا جا سکے۔ یعنی سارے کے سارے مالک اشتر کی طرح بابصیرت، جرت مند اور شجاع نہیں ہو سکتے، لہذا اگر نیک ہیں، پاکیزہ ہیں، عبادات کی طرف مائل ہیں اور امام علیہ السلام سے ربط رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ فرصت پیدا کی جائے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو مشاہدہ کریں گے امور کا، یہ بھی ابھی وہ بصیرت کے مقام کے اوپر نہیں ہے کہ امام کی اطاعت کو اندھا دھند لے لیں، یا امام کی اطاعت جو ہے وہ پورے وجود کے ساتھ امام کو نصرت دیں، ابھی وہ مزید اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کے لیے گنجائش نہیں موجود، یہ تیسرا طبقہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ معاشرے میں اس کا نہیں موجود۔ یہ ہے کہ کوفہ میں بعض صحابہ تھے جن میں حنظلہ بن ربیع تمیمی الکاتب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، اور انہیں اسی وجہ سے کیونکہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کتابت کی تو ان کو کاتب کے نام سے پھر پہچانا گیا، اور کوفہ سے انہوں نے معاویہ کو مکاتبہ بھی لکھا، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن معتم العباسی وہ بھی موجود تھے، اور بنی عطفان اور بنی تمیم، ان دو قبیلوں کی ایک جمع غفیر بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی۔ یہ سارے کے سارے امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہاں پہ امام علیہ السلام کو کی خدمت میں فرمایا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انا رأینا رأیا، ہماری جو رائے ہے اسے آپ رد نہیں کریں گے، اور مشینا الیک بنصیحۃ فاقبلھا منا، ہم ایک نصیحت لے کے آئے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ اسے قبول کریں۔ اب یہ امام کے اوپر دیکھیں، وہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، امام کو زبردستی دباؤ دے کے، فشار دے کے منانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کہا کہ فاقبلھا منا، ہم سے آپ نے قبول کرنا ہے، وَإِنَّا نَظَرْنَا لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ، ہم نے آپ کے تمام امور دیکھے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں، لا تعجل الى قتال اہل الشام، ان اہل شام سے آپ جنگ میں جلدی نہ کیجیے، یہ حکم دے رہے ہیں، یہ اس قدر سرکشی دکھا رہے ہیں کہ امام ہی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، امام علیہ السلام کو اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ یہ جو تین گروہ ہیں یہی خوارج کے عناصر ہیں، یہ جو تین مزاج پائے جائے، یعنی آدھی اطاعت، بعض حصوں میں اطاعت اور بعض حصوں میں امام کی نافرمانی، ایسا مورد کہ جس میں تشخیص کی ضرورت ہی نہ، ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا علماء لڑتے ہی رہتے ہیں ہر ٹائم، ہم کس کی کریں، کیا ہمارا حال معاشرے کا علماء نے یہ کر دیا ہے، کس کی بات مانیں، اب کس کی ہم سنیں۔ جو یہ پریشان طبقہ افراد ہیں، یہ خوارج کی طرف
اسباب فراہم کرنے والے، کیونکہ یہ اختلاف تو ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں یہ باقی بھی رہے گا، اور اس کے عناصر بھی ہمیشہ قائم دائم رہتے ہیں۔ تشخیص دینے کی صلاحیت ہم پیدا کریں، یہ مہم ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی یہ مسائل اٹھاتے ہیں کہ ہم کس کی مانیں، ان کی مانیں، فلاں کی مانیں، فلاں کی مانیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس تجزیاتی ذہن موجود نہیں ہے، اس کے بعد وہ معیارات موجود نہیں جس کی وجہ سے تشخیص دے دے۔ اسے اپنے وجود پر کام کرنا ہے، نہ کہ اس کو وہ سنبھال سکتا ہے۔ وہ اس مسائل کو معاشرے کے وہ فوراً اس بات وہ بنے ہی اسی وجہ سے یہ طبقہ زیادہ ہے جو تجزیاتی ذہن نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ جو حنظلہ بن ربیع تھے یہ آئے اور انہوں نے اس طریقے سے گفتگو کی اور کہا کہ کیونکہ ہم انی واللہ ما ادری ولا تدری، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا ٹکراؤ ہو گیا اہل شام سے، کون غالب آئے گا اور کون شکست خوردہ ہوگا، یعنی علی من تکون الدبرا، کہ کون شکست خوردہ ہوگا اور کون غالب آئے گا۔ فَأَقِمْ وَكَاتِبْ هَذَا الرَّجُلِ، اس لیے آپ اٹھیں اور لکھیں اسے، مکاتبہ کریں آپ اس سے۔ بہرحال بحث ہوتی رہی، پھر ابن المعتم کھڑا ہوا اور اس نے امام کی بارگاہ میں گفتگو کی، اور پھر امام علی علیہ السلام نے گفتگو کچھ کی۔ اختتام میں آپ کی خدمت میں اس کا پڑھتا ہوں تاکہ ہم آگے داخل ہوں کہ امام علیہ السلام کے اصحاب نے کہا یا امام یہ تو فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، آپ اجازت دیں انہیں ہم گرفتار نہ کر لیں اور سخت انہیں سزا دیں، اور ان کو قید کر کے جب تک آپ واپس نہیں لوٹتے انہیں قید میں رکھتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو یہ دونوں کہنے لگے کہ یہ مشورے کا پھر نتیجہ ہوتا ہے۔ امام کے اوپر پھر اور ایک طنز کیا اور طعنہ دیا کہ یہ آپ کی نظر میں مشورہ ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان اگر کوئی نظر دے اس کے ساتھ یہ حال کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہے، جو تم نے کرنا ہے جاؤ کرو۔ تو حنظلہ جو ہے یہ کہہ کے چلا گیا، لیکن امام نے اس سے پوچھا کہ تم میرے خلاف ہو یا میرے حمایتی ہو، ام علیہ ام لی، یعنی علیہ میرے خلاف ہو، ام لی یا میرے حق میں ہو۔ اس نے کہا لا لک ولا علیک، نہ میں آپ کے حق میں ہوں نہ میں آپ کے مخالف ہوں، صحیح ہے، نہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوں نہ آپ کا مخالف ہوں۔ یہ طبقہ آغاز جنگ میں ہی موجود تھا۔ جب تک یہ طبقہ موجود رہتا ہے وہاں پہ راہ حق کے لیے بہت مشکلات ہیں جماعت حق کے لیے۔ یہ جو نیوٹرل اپنے آپ کو آ کے کہتے ہیں نا ہم ان کے ساتھ ہیں نا ان کے ساتھ ہیں، ہم تو اپنا بس جو دین سمجھتے ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں، سب سے خطرناک طبقہ یہ طبقہ ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا یہ تین سوچیں آغاز میں ہی موجود تھیں، اور ایک بڑے عدد ہے، یہ چھوٹا عدد نہیں ہے۔ جیسے خواجہ ربیع کے ساتھ 400 بندے ہیں، اس کے بعد جو اگلے وہ سلمانی ہیں کہ عبید سلمانی، ان کا ایک لشکر موجود ہے کہ پوری چھوانی ایک دستہ بنتا ہے۔ تیسرا آگے حنظلہ جو دو قبیلے کے ایک بڑی تعداد کو لیے ہوئے، عطفان اور بنی تمیم کی ایک بڑی تعداد کو لے کے آیا، اور پھر امام نے حنظلہ چونکہ اسی نے ساری بات شروع کی اور اسی نے ابھارا اور اپنی بات کو امام کے اوپر حمل کرنا چاہ رہا ہے، دباؤ کے ذریعے سے منوانا چاہ رہا ہے۔ تو امام نے اس سے پوچھا میرے خلاف ہو یا میرے حق میں ہو؟ کہا نہ آپ کے خلاف ہو نہ آپ کے حق میں ہو۔ تو امام نے فرمایا کہ ما تريد ان تفعل، تم کیا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں سے جاؤں گا موصل اور شام کی طرف جو جنگ ہو رہی ہے کفار کے خلاف، وہاں جاؤں گا اور وہاں پہ اس وقت تک ڈٹ کے بیٹھا رہوں گا جب تک یہ آپ کا مسئلہ ختم نہ ہو جائے۔ تو امام علیہ السلام کے جو آس پاس کے افراد تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ تجھ کو ان اردت ذالک، اگر تو نے یہ کوشش کی تو ہم تجھے قتل کریں گے۔ تو فاختلف قومہ حتی اخترطوا سیوفہم، وہاں پہ پھر جھگڑا ہو گیا اور تلواریں نکل آئیں۔ تو اس نے پھر مہلت مانگی کہ تم مجھے ایک مدت دو، میں ذرا دیکھ تو لوں سارے امور کو، کیونکہ یہ جو تم موصل اور شام کی طرف جانا چاہ رہے ہو تو شام تو وہی بارڈر ہے، موصل آج کے دور میں، اس دور میں یہ مالک اشتر کی حاکمیت کے ماتحت علاقہ الجزیرہ کہلاتا تھا۔ تو شام کی طرف جانے کا مطلب ہے تم یہ پورا جم غفیر کہاں لے جاؤ گے؟ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو اسی وقت جو امام کے خاص بندے تھے، آپ انہیں شرطۃ الخمیس کے بندے کہہ سکتے ہیں، امام علی علیہ السلام کے، انہوں نے تلواریں نکال لیں،
کہا کہ اگر یہ کام کیا تو نے تو ہم تجھے قتل کریں گے کہ تو پوری فوج کو پکڑ کے شام کی طرف لے کے جانا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے بھی تلواریں نکال لی۔ تو پھر اس حنظلہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے ایک مہلت دو، چند دن دو، میں اپنے ان تمام کے تمام نظریات کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آؤں گا۔ تو فلما امسا، جب شام ہوئی تو وہ 23 افراد کے ساتھ اپنی قوم میں سے 23 افراد کو پکڑا جو اس کے ساتھ مانے تھے، اور شام کی طرف بھاگ گیا۔ اور بعد میں ابن المعتم 11 بندوں کو لے کے اپنی قوم سے ان کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس طرح سے کتنے 23 اور 11 34 بندے ہو گئے، اور یہ شام کی طرف وہاں سے بھاگ گئے۔ امام علی علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی اور خبر ملی تو امام نے حکم دیا، فَأَمَرَهُ عَلِيٌّ، امیر المومنین علیہ السلام نے حکم جاری کیا بِهَدْمِ دَارِ حنظلہ، کہ حنظلہ کے پورے گھر کو گرا دو۔ فَهَدَمَهَا وَمَعَهُ شَبَث بن ربیع یربوعی، اور اس کے ساتھ اس کے گھر کو بھی گرا دیا گیا حنظلہ کے، اور شبث کے بھی گھر کو گرایا گیا۔ یہ وہی شخص ہے جس سے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کے بلایا تھا، بہت بڑا کردار ہے۔ جیسے آج ہم اشعث کا پڑھ رہے ہیں کردار، کہ اشعث اب انہی میں سے ایک شمار ہوتا ہے، لیکن یہ آغاز جنگ ہی میں یہ نتیجے جو ملا ہے اس کے عناصر پائے جاتے تھے۔ اس لیے آج آپ مثلا پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں، ایران کا تجزیہ کرتے ہیں، عراق کا ہے، لبنان کا ہے، دیگر ممالک کا ہے، امت اسلامیہ کے ان عناصر میں امت اسلامیہ کا تجزیہ کریں تو اس انداز میں تجزیہ کریں۔ مثلا ہماری سرزمین کے اوپر مکتب تشیع اس وقت موجود ہے، تو اس وقت مکتب تشیع کی صورت کا تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے تفکرات کو دیکھیں، عام افراد کا کیا تفکر ہے، اس تفکر کے مطابق آگے نتیجہ نکلے گا۔ وہ جو خواص شمار ہوتے ہیں ان خواص کی سوچ کیا ہے، کیا نیوٹرل لینا پسند کرتے ہیں، کس تفکر کے ہمراہ ہیں، کس کی مخالفت کرتے ہیں، تو کون سا طبقہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے، اس تفکر کے ساتھ تجزیہ تحلیل آگے بڑھتا ہے۔ یہ آپ کے پاس 3 آیتیں، اس میں اور بھی چند موجود ہیں کہ جس میں بعض ایسے افراد بھی تھے جو مشوش تھے، تو جناب عمار نے، جیسے ابو زبیب بن عوف ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کی طرف آئے، جب جناب عمار نے ان کو گواہی دی اور بات بتائی۔ جناب عمار بہت بڑی علامت تھے، کیونکہ کبار صحابہ میں ہیں اور بڑی ان کی بارے میں فضائل کی حدیثیں لوگوں کی زبانوں کے اوپر زد و عام تھیں، اس لیے یہ ابو زبیب جیسے افراد، یعنی یہ وہ مشکوک طبقہ تھا جو لوٹ آیا اور امام کی کامل اطاعت میں آ گیا۔ بس آپ نے دیکھا کہ شک جو پایا جاتا ہے یہ شک توڑ دیتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں آپ دیکھیں ولایت فقیہ کے موضوع میں شک پیدا کر رہے ہیں، ختم نہیں کر سکتے اس کو، لیکن شک طلاب میں، علماء میں شک پیدا کریں یہ ہے یا نہیں، اس کی حمایت کا تمہیں کیا فائدہ، تم اپنے وطن کی بات کرو، تم اپنے مسائل کے اندر زندگی بسر کرو، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے، یہ کافی ہے، کن چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو، شک پیدا کر چاہ رہے ہیں۔ یا اس لیے ہر جگہ پہ پہلا وار ہی شک کی صورت میں ہوتا ہے۔ شک اگر اجتماعی صورت اختیار کرتا چلا جائے تو تباہی کاملاً ہے، 100% وہ قوم تباہ ہے۔ اگر شک قومی سطح کے اوپر اجاگر ہونا شروع ہو جائے، شک چند افراد میں پایا جاتا ہے، یہ خطرناک عناصر ہے۔ لہذا شک والے افراد جو آپ کے ہم سفر نہیں سمجھتے، جو آپ کے افکار کے ساتھ شک کی حالت میں جڑے ہوئے ہیں، یہ مشکوک افراد، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ۔ آئیں اب ہم اشعث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اشعث کا میں پہلے ایک تعارف آپ کی خدمت میں کرا دوں اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ العزیز تیزی سے دیکھتے ہیں اس کے خطبات کے دوران، کیونکہ اب یہ آغاز کا تھا، اب اختتام کا حصہ آپ دیکھیں کہ اشعث بن قیس کو تاریخ کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ آذربائیجان میں حاکم ہے امام علی علیہ السلام کی طرف سے، اور اس سے پہلے آذربائیجان جیسے قیمتی ترین علاقے کا حاکم یہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کی طرف سے رہا ہے۔ حضرت عثمان نے اسے حاکم بنایا تھا امیر المومنین علیہ السلام نے، کیونکہ کندی قبیلہ جو ہے یہ امام کا بڑا وفادار قبیلہ رہا ہے، اور یہ کندی قبیلے کے سرداروں میں سے تھا، اور امام کے لیے بڑے والہانہ
کلمات استعمال کیا کرتا تھا. جیسے میں یہ ایک واقعہ الکافی سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ امام کے لیے کیسے کلمات استعمال کرتا تھا اشعث بن قیس. یعنی آپ نے معاشرتی طور پہ اندازہ لگا لیا کہ کس قد کا یہ شخص تھا. اس لیے یہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں پر اثر ہے. یہ جو میں نے 3 طبقات بتائے ہیں یہ چھپے ہوئے خفیہ عناصر ہیں. یہ پر اثر نہیں تھے لشکر امام میں، لیکن یہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اس طریقے سے حالت شک میں تھی. حالت شک آپ نے دیکھا کہ 4 حصے ہمارے پاس آئے. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ ہمیں اہل باطل کے خلاف، جن کو ہمیں یقین ہے کہ باطل ہے، ان کے ساتھ الجھائیں. امام نے بھیج دیا. ایک وہ اہل شک کہ جو آئے کہا کہ ہم آپ کا میدان جنگ میں رہیں گے ساتھ آپ کے، لیکن دیکھیں گے آپ کے ہوں. اہل حق ہوئے ساتھ دیں گے. وہ اہل حق ہوئے تو ان کا ساتھ دیں گے. امام نے کہا مرحبا اہلاً و مرحبا. تیسرے وہ ہیں جو سازشی ہیں، جو فرار کر کے گئے ہیں، بات پہ قائم نہیں ہیں اپنے. ان کو کہا کہ یہ نابود کیا جائے. چوتھے وہ ہیں کہ جنہیں شک ہے لیکن امام علیہ السلام کے اصحاب انہیں سمجھایا تو سمجھ گئے اور اپنے اوپر حالت ایمان طاری کر لی. یہ خسارے سے نفع میں لوٹ آئے. یہ امام کے خاص افراد شمار ہوں گے اور یہ ہمارے لیے انتہائی جلیل القدر اور قابل قدر شمار ہوں گے، جو چوتھا طبقہ ہے. اشعث بن قیس ایک 5واں طبقہ ہے. اشعث بن قیس یہ پر اثر ہے. یہ چاروں پر اثر نہیں تھے. یہ کیا ہے؟ پر اثر ہے اشعث بن قیس. لہٰذا دیکھیں خلیفہ سوم نے اسے اثر میں پر اثر کیا. اول کیا ہے؟ آذربائیجان کا والی ہے، حاکم ہے، امام معصوم کی طرف سے حاکم. یعنی ادھر اس کی اطاعت واجب ہے ان کے اوپر، اس کی مخالفت امام کی مخالفت، اس کا حکم امام کا حکم. اس لیے امام پوری اس کے اوپر نگرانی کرتے تھے. ادھر جو حضرت عثمان کے دور میں اس نے خوب مال لوٹا، وہ جو دیگر حاکم موجود تھے. تو امام علیہ السلام نے ایک اس کو حاکم بنا کے رکھا ہے، بے شرط ہے کہ تم خیانت نہیں کرو گی. اس نے کہا خیانت نہیں کروں گا. اس کو فوراً نسل میں ہٹایا نہیں جا سکتا تھا. رجال قلت الرجال بہت تھا، لوگ کم تھے امام علیہ السلام کے پاس جنہیں نصب کرتے. لیکن اس کی اب آپ معاشرتی وہ جسے کہتے ہیں نا سٹیٹس کو دیکھیں اس ٹائم، یہ بہت مہم ہے. تو اشعث کا سٹیٹس حاکم کا سٹیٹس تھا اول. آپ وزیر اعلیٰ کہہ لیں گے، اپنے دور کا وزیر اعلیٰ تھا یہ. نمبر 2 اپنے قبیلے کا سردار تھا. قبیلہ بھی بہت بڑا قبیلہ جس کی پورے ملک میں شاخیں بٹی ہوئی ہیں، صرف چند گھرانے نہیں، شاخیں بٹی ہوئی ہیں. یعنی ایک بڑی فوج اس کے قبیلے سے تشکیل پاتی تھی. ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ اس دور میں فوج بنتی کیسے تھی. وہ قبائل ایک بڑے دستے دیا کرتے تھے. تو کندی قبیلے کے 12,000 16,000 اس طریقے سے دستہ بنتا تھا. بہت بڑا دستہ ہے. تو یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا، چھوٹا بندہ نہیں ہے. کیونکہ سردار کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر جنگ لڑی اور اس کو دیکھ لیا اس کے قبیلے والوں نے، وہ بعد میں پوچھیں گے کہ حق کون ہے باطل کون ہے، پہلے جا کے ساتھ دیں گے اس کا. اسے کہتے ہیں قبائلی نظام. قبائلی نظام میں پہلے ہر صورت میں اس نے ساتھ دینا، اس کے بعد پوچھنا مسئلہ کیا تھا. تو یہ قبیلے کا سردار تھا. یعنی اس کے پاس مادی طور پہ قوت آذربائیجان کے علاوہ اپنے قبیلے کے افراد کے اعتبار سے بہت بڑی قوت تھی. یہ وجہ بنی تھی کہ جو فوج تشکیل پائی امام علی علیہ السلام کی، اگر اس کے قبیلے کے افراد اس فوج سے ٹوٹ جائیں تو آپ یہ سمجھیں کہ امام علیہ السلام کی 30% فوج ایک قسم کی چلی گئی. اتنا گہرا ایک گھاؤ یا ایک اثر پڑتا تھا. نمبر 3 یہ اپنے قبیلے کی وجہ سے بھی اور خود شخصی طور پر بھی امام علیہ السلام سے تعلق قلبی رکھتا تھا. لیکن چونکہ مفاد کی طرف بہت زیادہ رجحان تھا، کٹتا چلا گیا امام سے. امام کے لیے اس کے نظریات کیا تھے، یہ الکافی کی اس روایت سے آپ اندازہ لگائیں کہ الکافی میں جلد نمبر 2 میں یہ ہے اور حدیث نمبر 40 ہے، صفحہ نمبر 211، کہ امام علی علیہ السلام اشعث بن قیس کے پاس گئے. امام تشریف لے گئے اس کے بھائی کی تعزیت کے لیے. اس کا بھائی وفات پا گیا تھا جسے عبد الرحمن کہتے تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اگر تم نے زیادہ شور شرابہ کیا اور رولا ڈالا، یعنی رونا دھونا شروع کیا، تو اس میں فحق کر رحم، ٹھیک ہے، تم نے صلہ رحمی کو انجام دی، عطیتا، وہ تم نے حق ادا کیا. لیکن اگر تم نے صبر کیا تو اس صبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا ایک اجر عطا فرمائے گا. اور پھر آگے امام علیہ السلام نے بات کی کہ اگر تم نے جزا و فضا زیادہ کی، جو قضاء اللہ کی جاری ہو چکی ہے اس کی پر صبر نہ کیا
اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بھائی کی وفات موت اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس کے وقت تو نے صبر نہ کیا تو پھر تم مذموم کہلاؤ گے۔ تو اشعث نے کہا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ شیعہ کتاب الکافی کا حوالہ ہے۔ اشعث نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو امام نے فرمایا جانتے ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی؟ اس نے کہا کہ لا انت غایت العلم۔ اب نظریہ دیکھیں، آپ علم کی انتہا ہے، وہ منتہا ہو، آپ کے بعد تو علم ختم ہے، آپ سے آگے بڑھ کر کون سا علم ہو سکتا ہے؟ انت غایت العلم و منتہا ہو، آپ کے اوپر تمام کے تمام علم کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، آپ ایک علم کا سمندر ہیں۔ تو امام نے پھر آگے اسے فرمایا کہ ان للہ سے مراد ہے کہ اقرار منک بالملک، کہ تم اقرار اپنی زبان سے کرے ہر چیز ملکیت اللہ کی ہے، اور ان الیہ راجعون جو ہے یہ اقرار بالہلاک ہے، کہ ہر انسان چونکہ ملکیت اللہ کی ہے تو کس کے پاس لوٹنی ہے؟ وہ ملکیت مالک کے پاس لوٹے گی، اس لیے ہر ایک نے ہلاک ہو کے یا مر کے پاس جانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیا نظریات تھے امام علی علیہ السلام کے، اور بھی نظریات پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ وہ طبقہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کے لیے انتہائی فضائل والے جملات ادا کرتا تھا، انتہائی جذباتی طور پہ امام علی علیہ السلام کے لیے جذبات کا اظہار کیا کرتا تھا، اور ان کے ایک اشارے پہ پوری فوج کا دستہ لے کے دشمن پہ چڑھ دوڑا کرتا تھا۔ یہ وہ ہے اشعث بن قیس۔ یعنی آپ نے ابھی فضیلت اعتبار سے غایت العلم و منتہا ایک جملہ سنا ہے، بقیہ آپ کتاب تاریخ کی کتب سے اٹھائیں جو اشعث نے امام علی علیہ السلام کے لیے کلمات استعمال کی ہیں، تو آپ کو ایک ملنگانہ شخصیت دکھائی دینا شروع ہو جائے گی، اور پھر وہ میدان جنگ میں امام کے ایک اشارے میں آگے بڑھ کے حملے کیا کرتا تھا۔ آئیں اگلی حدیث، امام علیہ السلام، یہ تو امام صادق علیہ السلام نے چہرے عیاں کیے، کیونکہ صحابی رسول ہے، بہنوئی ہے خلیفہ اول کا اشعث بن قیس۔ تو امام نہج الکافی میں ایک روایت ہے جلد نمبر 3 صفحہ 490 پہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے کوفہ میں 5 مساجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس میں سے پہلی مسجد اشعث بن قیس ہے جو اس نے بنائی تھی، پہلی مسجد۔ پھر مسجد جریر بن عبداللہ بجلی ہے، تیسری ہے سماک میں مخرمہ کی مسجد، چوتھی ہے شبس بن ربیعی کی مسجد، اور 5ویں مسجد تیم۔ یہ سارے اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے۔ ایک یہ آپ نے نقطہ دیکھا، الکافی میں جلد نمبر 5 صفحہ 569 کے اوپر ہے، امام صادق امام باقر علیہ السلام نے صدیر کو کہا کہ اہل کوفہ کی خواتین کے جمال اور حسن کے حوالے سے، اور ان کا جو حسن تباعل ہے، جمال اور جو خدمت شوہر کی وہ کرتی ہیں، خدمت شوہر کے عنوان سے معروف ہیں، تو جاؤ ایک ایسی خاتون کو لے کے آؤ جس میں یہ دونوں صلاحیتیں ہوں، خوبصورت بھی ہو اور بہترین شوہر کی خدمت گزار بھی ہو۔ صدیر نے ڈھونڈا اور ڈھونڈ کے پھر بتایا کہ میں ایک خاتون ملی ہے جس میں یہ دونوں صلاحیتیں ہیں، خوبصورت بھی ہے اور خوب خدمت گزار ہے شوہر کی، فلان بنت محمد بن اشعث بن قیس، یعنی اشعث بن قیس کی پڑ پوتی تھی، سپوتی نہیں، پڑ پوتی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے صدیر سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے اوپر لعنت کی ہے کہ فجرت اللعنت فی اعقاب، جس قوم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس کی نسل کے اوپر بھی رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کے ساتھ اہل دوزخ میں سے کسی کا جسم مربوط ہو، ٹچ ہو۔ تو امام نے انکار کر دیا اسے شادی کے حوالے سے۔ اگلا آپ دیکھیں بیان، اور یہ معتبر احادیث میں سے بھی اسی طریقے سے معتبر احادیث میں بھی یہ بیان ہمیں مل جاتا ہے، یعنی قرائن کو اگر جمع کریں تو یہ روایت معتبر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الاشعث بن قیس شرک فی دم امیر المؤمنین، اشعث بن قیس امام علی علیہ السلام کے قتل میں، خون میں شریک تھا۔ وابنتہ جعدہ سمت الحسن، اور اس کی بیٹی جعدہ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا، اور اس کا بیٹا محمد ابنہ شرک فی دم الحسین، امام حسین علیہ السلام کے قتل میں اس کا بیٹا محمد بن اشعث شریک تھا۔ پورا کا پورا کنبہ امام صادق علیہ السلام سے پہلے معروف تھا تشیع کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، شہرت یافتہ معاشرے میں تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے ان لوگوں کو عیاں کیا آ کے۔ اب آئیں تیزی سے ہم نہج البلاغہ میں خطبہ
پڑھتے ہیں جو اشہس کو امام نے خطاب کیا ہے، اور یہ خطبہ نمبر ہے، اور اس کے بعد میں تاریخ کے چند واقعات آپ کی خدمت میں بیان کر کے اشہس جیسے عناصر اس کے حوالے سے بات ختم کریں گے کہ وہ 4 طبقات تھے، لیکن یہ وہ ہیں کہ ابھی نشوونما پا رہے ہیں، یعنی سرزمین مہیا ہے، وہ عناصر مہیا ہیں کہ دشمن کی سازش کو لبیک کہیں اور کامیاب کریں، وہ عناصر مہیا ہیں، لیکن پر اثر جب تک عنصر ایک پر اثر نہیں ہوگا اور ان عناصر سے سازش کا ربط قائم نہیں ہوگا تب تک سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایک ایسا قوی عنصر وہ سازش کو لبیک کہتا ہے تاکہ وہ اندر داخل ہو جائے، اور جب اندر داخل ہوتی ہے یہ عناصر قبول کر لیتے ہیں، اور یہ عناصر قبول کریں پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 19 ہے، میں ترجمہ تیزی سے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ، انہوں نے اشعث بن قیس کا بڑے خوبصورت نپے جملے میں پورا 2 صفحوں کے اوپر خلاصہ بیان کیا زندگی کا، وہ ضرور بعد میں مطالعہ کریں۔ بہرحال یہ امام علی علیہ السلام کا میں خطبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہوگا امام علی علیہ السلام کی نظر میں اشعث کی شخصیت کیسی تھی۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دے رہے تھے تو اشعث بن قیس نے وہاں پہ اعتراض کیا، تو اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ ہی علیک لا لک، یہ تو آپ کے برخلاف جاتی ہے، آپ کے حق میں بات نہیں جاتی۔ تو فخفض علیہ السلام الیہ بصرہ، امام نے انتہائی غصے کی نگاہ اس کے اوپر، غضب کی نگاہ اس کے اوپر ڈالی، ثم قال، اور یہ فرمایا۔ اب یہ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، لیکن دیکھیں حالات ایسے تھے، اس کے باوجود امام علی علیہ السلام اس کے شخصی اثر کو اپنے لشکر سے اور معاشرے سے دور نہیں فرما سکے۔ اس کی شخصیت جو سابقہ خلفاء کے دور میں پل بڑھ چکی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے غصے سے دیکھنے کے بعد فرمایا، ما یدری کا ما علی من مالی، تجھے کیا معلوم کہ کون سی بات میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے۔ علیک لعنت اللہ، اللہ کی لعنت تجھ پر ہو، ولعنت اللاعنین، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت تجھ پر ہو۔ حائکن ابن حائک، تو جلاہے کا بیٹا جلاہ ہے، منافق ابن کافر، کافر کا بیٹا منافق ہے۔ واللہ لقد اسرک الکفر مرۃ والاسلام اخری، کہ ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں تو گرفتار ہوا تھا اور پھر آزاد ہوا، اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا کیونکہ یہ مرتد ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مرتد ہوا۔ مرتد کی سزا گردن اڑانا ہے اسلام کے بعد جو ہو، لیکن خلیفہ اول نے اس کو بھاری مال کی پیشکش کی اور اپنی بہن سے رشتے کی پیشکش کی کہ اگر یہ تو قبول کر لیتا میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے اپنی بہن کا اس سے نکاح کیا، اور نکاح کی خوشی میں اس نے وہ آپ نے دیکھا ہوگا باڑا لگا کے اونٹ وہ کھڑے کرتے ہیں، تو تقریباً 100 کے قریب اونٹ تھے، تو اس نے کہا کہ میرا جو ولیمہ ہے یہ سارے 100 کے 100 اونٹ ہیں، کیونکہ قبیلے کا بڑا سردار تھا اور تو اس لیے مال و دولت خوب تھا۔ اور یہ داخل ہوا اور اس نے تلوار سے ان کی ٹانگیں کاٹنا شروع کی، ذبح نہیں کیا، ذبح بعد میں کیا، یعنی نہر بعد میں کیا، اور 100 کی 100 ٹانگیں کاٹی۔ ایک ایسی وحشتناک اونٹوں کی چیخوں کی زخموں کی وجہ سے آوازیں تھیں، اور یہ کہے لگا رہا تھا، اور تاریخ میں ثبت اہل سنت کتب میں ثبت ہوا ہے کہ اشعث بن قیس کی یہ جو سفاکیت ہے اس سے پورے عرب میں اس کی ایک بدنامی ہوئی، اور یہ اس کا ولیمہ تھا جو اس کی شادی ہوئی۔ اس لیے امام نے اس طرف اشارہ کیا کہ ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں تو اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرے مال اور حسب اس آڑ سے نہ بچا سکا، اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت اور بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں۔ اس بیان سے پتہ لگتا ہے یہ جنگ صفین کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور جنگ یمامہ میں خالد بن ولید کے مقابلے میں یہ بات پیش آیا تھا، واقعہ پیش آیا کہ اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی، یہاں تک کہ خالد بن ولید نے اس کی قوم کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد اس کو عرف النار اس کا نام رکھ دیا، اور اسے غدار کے عنوان سے پہچانا گیا، یعنی اس کے جرائم اس اعتبار سے زیادہ تھے۔ ظاہراً یہ جنگ صفین کے بعد کا ہے۔ آئے اب مسئلہ کیسے کھڑا ہوا۔
ہوا یہ تھا کہ جنگ کے دوران جب لیلۃ الحریر تھی، وہ پوری رات جنگ ہوتی رہی، اس جنگ میں دیکھا کہ اب شکست کھا رہے ہیں اور قریب ہے کہ اس خیمے تک پہنچے جہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو معاویہ نے اپنے بھائی عتبہ بن سفیان کو بلایا اور بلا کر اس کو کہا، عتبہ بن سفیان کو، کہ جاؤ اور سیدھا جا کے کہو کہ میں نے اشعث بن قیس سے ملنا ہے۔ تو یہ بھی گیا اور کہا میں نے اشعث بن قیس سے ملنا ہے، اور جب یہ اشعث بن قیس سے ملا تو کہا کہ اگر تم نے اس کو، معاویہ نے پہلے کہا تھا، تم نے اس کو راضی کر لیا اکثریت کو راضی کر لو گے، یعنی تم نے ایسی بات چیت کرنی ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچ لو۔ اور وہ بات کیا کرنی ہے؟ بات تم یہ کرنی ہے کہ اگر اسی طرح قتل ہوتے رہے تو عربوں میں کون بچے گا؟ یہ روم والے تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ ادھر اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وإلا میں آپ کی خدمت میں بابصیرت اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر ہمارے پاس فرصت رہی۔ بابصیرت جو امام علی علیہ السلام کے اصحاب تھے وہ اسی موقع پہ کھڑے بھی ہوئے۔ بہرحال عتبہ بن ابی سفیان آیا، رات کا ٹائم تھا، تنہائی میں ملا، چند افراد موجود تھے دونوں کے آس پاس، اور اس نے آواز دی۔ باہر جب آئے تو اشعث نے کہا کہ کون ملنا چاہتا ہے، بتایا، اس نے اپنے آپ کو بتایا، عرف نفسہ، یعنی میں عتبہ بن ابی سفیان معاویہ کا بھائی ہوں۔ تو اس نے کہا غلام مطرف، تو وہ لڑکا ہے کہ جو عیاش لڑکا ہے، تو تجھ سے تو ملاقات ہونی ہی چاہیے۔ باہر نکلا تو عتبہ نے کہا ایھا الرجل، اے عظیم شخص، انک سید اہل الیمن ورأس اہل العراق، تو اہل یمن کا سردار ہے، تو اہل عراق کے سرداروں میں سے ہے۔ قد سلف الیک من عثمان ما سلف من السحر والعمل علی آذربائیجان، کہ تجھے خلیفہ سوم نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، دامادی کا تجھے شرف حاصل ہے، مثلا یہ خلیفہ اول کی دامادی کا، اور تجھ کو شرف حاصل ہے کہ آذربائیجان کا حاکم عثمان بن عفان نے بنایا۔ اگر تو اہل شام سے حمایت کرتا ہے تو وہ تو نے اہل شام سے جنگ لڑی، اہل عراق کی حمایت کی، بہت خوب کام کیا تو نے، لیکن اب ہم اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ جو ہم چاہتے تھے، یعنی تو چاہتا تھا کہ ہمارے خلاف جنگ لڑ، وہ لڑ لی، اور ہم یہ چاہتے تھے تم سے لڑیں، وہ بھی لڑ لیے، لہٰذا ہم دونوں ایک جگہ تک پہنچ چکے، اپنے مقصد کو پا چکے ہیں، لہٰذا میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں۔ ابھی عتبہ نے کہا کہ میں تجھ کو یہ دعوت ہرگز نہیں دوں گا کہ علی کو چھوڑ دے، اور یہ بھی دعوت نہیں دوں گا کہ معاویہ کی مدد کرو، اس لیے یہ گمان نہ کرو کہ میں یہ مطالبہ لے کے آیا کہ علی ابن ابی طالب کو تم چھوڑ دو اور معاویہ ابن ابی سفیان کا ساتھ دو، نہیں، لیکن میں تجھ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اور تمہاری اصلاح اسی میں ہے کہ یہ جو بقیہ ہم چند نفر بچ چکے ہیں اور یہ جو تھوڑے سے عرب لوگ بچ چکے ہیں، ان کی گھرانوں کی اور بچوں کی اور یتیموں کی، ان کی تم پرواہ کرو، اس لیے خدا را اس جنگ کو بند کر دو۔ اشعث نے فوراً جواب دیا کہ اے عتبہ، عثمان کے دور میں جو مجھ کو شرف ملا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس عمل نے جو میں عامل اس کا بنا، اس نے مجھے عزت نہیں کوئی بخشی، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ میں اہل یمن اور اہل عراق کا سید و سردار ہوں، تو ہمارے لیے وہ سردار جس کی اطاعت لازم ہے اور جس کی اتباع لازم ہے علی بن ابی طالب ہی ہیں، یہ یاد رکھو، لیکن میری جو حمایت اہل عراق کی وہ ٹھیک ہے، میرا انہی لوگوں کے ساتھ چونکہ تعلق ہے، میں انہی کی حمایت کروں گا۔ ہاں تمہاری یہ آخری بات درست ہے، یعنی بقیہ باتوں میں جواب دیا، میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ انہی کا پیرو ہوں اور انہی کا تابع ہوں، یہ بات تمہاری درست ہے کہ اس مسئلے کے اوپر میں غور کروں گا، یہ جو تم نے کہا کہ عرب لوگ اب بچ جائیں، ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں۔ تو اب اشعث نے پھر آگے جا کے جب یہ پتہ لگے، آ کے بتایا عتبہ بن ابی سفیان نے کہ یہ ساری بات کی ہے، تو اب وہ لوگ اور لشکر کے بڑے بڑے افراد بیٹھے ہوئے تھے سردار، تو معاویہ نے آہ بھر کے کہا کہ بہت پیاری بات تم نے کی، اور اس نے بھی جو کہا کہ نظر کریں گے، اس نے بھی بڑا نرم ایک جذبہ دکھایا، واقعاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہم گھرانوں کو ہم عرب اپنے گھرانوں کو تباہ کریں، خواتین کو بیوہ کریں، بچوں کو یتیم کریں، یہ روم اور ترک تو ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، یہ تو ابھی ہم نے ان سے جگہیں لی ہیں، شام کی، فلسطین کی، مصر کی، یہ جنگیں لڑ کے جگہ لیے، تو دوبارہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے، کیوں ہم اپنے آپ کو لڑ کے کمزور کریں؟ تو یہاں پہ وہ جانتا تھا کہ تیر صحیح لگا۔ اب اشعث نے اسی رات کو کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اس نے یہ کہا کہ مجھ کو موت سے کوئی ڈر نہیں ہے،
اے لوگوں مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے یہ کھڑے ہو کے پہلے آغاز ہی اس نے یہ باندھا کہ اپنے قبیلے کے وہ جو نہیں ہے دستہ بھاری دستہ 12-13 ہزار کا، اس کے درمیان اس نے یہ بات کی کہ یا معشر المسلمین، اے گروہ مسلمان، قد رأیتم ما قد کان فی یومکم ھذا الماضی، یہ جو گزرا دن دیکھا کیا تباہ کاری، اور کیونکہ صرف امام علی علیہ السلام کی تلوار سے 500 سے زائد بندے قتل ہوئے اس رات میں، بہت قتل و غارت ہوئی۔ امام علی علیہ السلام نے ظہر، عصر اور مغرب عشاء چاروں نمازیں صلاۃ الخوف پڑھی، گویا کہ قصر کر کے 1-9 پڑھی، اس قدر جنگ بھاری رہی، تو شامیوں کے تو گر گر کے سر کٹتے رہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اب وہ آ گیا ان کے جھانسے میں، تو اس نے کھڑے ہو کے کندے قبیلے کے افراد کے درمیان یہ خطبہ دیا کہ قد فنا فیہ من العرب، عرب تو فنا ہو گئے، مر گئے سارے عرب، واللہ لقد بلغت من السن، ماشاءاللہ میں جس عمر کے حصے تک پہنچ چکا ہوں، کیونکہ اس کی بھی عمر کوئی 60 کے قریب ہو چکی تھی یا اس سے اوپر، وہ تم آج دیکھ رہے ہو، اس لیے میری یہ باتیں تم میں سے جو سن رہے اس تک پہنچا دے جو غائب ہے، اور ہم کل کے دن اس بات کے اوپر توافق کریں گے دشمن کے ساتھ کہ اب ہم اپنی جانیں نہیں دینا چاہتے اور عرب کو بچائیں گے۔ اِنَّا لِفَنَاءِ الْعَرَبِ، توافق کل ہمارا یہ ہوگا کہ عرب کو فنا ہونے سے، وَضَيْعَةِ الْحُرُمَاتِ، اور یہ جو گھرانے برباد ہو رہے ہیں ان کے ضائع ہونے سے ہم نے بچانا ہے۔ پھر آگے کہا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ موت کے ڈر سے نہیں کر رہا، یہ یاد رکھو میں میدان جنگ کا بندہ ہوں، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے آخر ہم مردوں نے تو گھرانے چلانے ہیں، پیچھے ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے تم مرد سارے مارے گئے، تو یہ بچے اور خواتین تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم کل جو ہیں یہ کریں گے۔ ادھر جاسوس بیٹھے ہوئے تھے معاویہ کے جاسوسوں نے فوراً اس تک یہ خبر پہنچائی، اور اس نے وہاں پہ کہا کہ اصاب ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ اس نے بالکل درست بات اشس نے کی ہے، لَإِن نَحْنُ الْتَقَيْنَ غَدًا، کل اگر ہم آپس میں ملے، لَيَمِيلَنَّ الرُّومُ عَلَى ذَرَارِينَ وَنِسَاءَنَا، کل اگر ہم نے جنگ کی تو یہ ہمارے بیوی بچے اور ان گھرانوں کے اوپر روم والے چڑھ دوڑیں گے، اور ایران والے جو ہیں یہ عراق والوں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اس لیے ہم چونکہ شام روم کے قریب تھا اور عراق ایرانیوں کے قریب تھا، کہا کہ دونوں کی صلاح اس میں ہے کہ جنگ ختم کر دیں، وَإِلَّا تو یہ ایرانی ان سے عراق لے جائیں گے اور ہم سے شام لے جائیں گے۔ یہ بات اب شائع کر دی انہوں نے، پورے کے پورے شام کے قبیلے وہ جو لشکر تھا اس میں شائع کر دی کہ معاویہ نے کہا اب کل ہم نے قتال نہیں کرنا، اور یہاں پہ انہوں نے نیزوں کے اوپر اٹھا لیے۔ اس جگہ پہ اب کلام موجود ہے کہ جب یہ اشعث نے کلام کیا تو امام علی علیہ السلام کی جانب سے ایک کھڑا ہو گیا، اس کہا کہ تم کیا یہ بات کر رہے ہو، ہم نے سب سے پہلے ان کو امان کی پیشکش کی، ہم نے ان کو قرآن کی پیشکش کی، ہم نے انہیں سنت پہ چلنے کی پیشکش کی، حتیٰ کہ ہمارے بندے جب مارے انہوں نے بار بار مکاتبات ہم نے لکھے، جنگ کو ہم نے جتنا طول دے سکتے تھے طول دیا، یہاں تک کہ اصحاب امام علی علیہ السلام کو تانے دینے لگ گئے کہ آپ جنگ نہیں لڑتے، اور اب جب یہ شکست خوردہ ہو رہے ہیں تو ان کے اس بہانے کو تم قبول کر رہے ہو۔ ادھر اشعث نے پھر غصے سے آگے سے جواب دیا، تو ادھر امام علی علیہ السلام کے چند بندے اور کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے جب تک اس فتنے کو نہ دبا دیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، یہ وہی اصحاب ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرطۃ الخمیس ہے، یہ خواص امام کے شمار ہوتے ہیں، لیکن اشعث کی بات تو قبیلے میں سرایت کر گئی، وہ جو عناصر نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے اندر تو سرایت کر گئی، اور اشعث پہلی شخصیت بنا خوارج کے ایک تفکر کے ایجاد کے، اس لیے وہاں پہ ایک لشکر کا خاص حصہ، ایک بڑا حصہ جو ہے، یعنی بڑا اس معنی میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 15 سے 20% حصہ وہ امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ ہم 2 اسباب کی وجہ سے جنگ نہیں لڑیں گے، پہلا قرآن کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، اور دوسرا جب قرآن کی خدمت میں، کیونکہ اشعث نے یہ بات کی قرآن پیش کر رہے ہیں تو قرآن سے بہتر کون فیصلہ کرنے والا ہے، اس لیے قرآن کے سامنے آؤ فیصلہ کریں، جس سے ادھر ہمارے ہاں چلتا ہے اچھا قرآن پہ قسم کھانی ہے جی، وہ قرآن پہ قسم کھا لے کہتے ہیں جی یہ تو قسم نہیں ٹوٹے گی، آخر قرآن بولتا زبان سے تھوڑی ہے،
اس کی آیات سے آپ نے ایک فہم حاصل کرنا ہے، اس فہم کو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن کی گفتگو ہے، وہ اپنا معنی لیں گے اور یہ اپنا معنی لیں گے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ کلمات امام علیہ السلام کے ہیں کہ ہم اس جگہ کے اوپر جنگ لڑیں گے اور اس وقت تک لڑیں گے۔ اب یہ موقف اگلی آپ کی خدمت میں اگلے درس میں بیان کیا جا سکے تو انشاءاللہ کریں گے کہ امام علیہ السلام نے سختی سے یہ کہا کہ ہم اس جنگ کو ختم نہیں ہونے دیں گے، قریب ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ لیکن یہ تلواریں نکال کے امام کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے، اور اشعث بن قیس ہی کے ماننے قبیلے والے، اور خود اشعث بن قیس تلوار سنبھالی سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، ایک فتنے کو اجاگر کر گیا جو اس کا اثر لشکر کے اندر تھا، اس اثر کی وجہ سے افراد کو کھڑا کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں نہ قرآن کے خلاف لڑیں گے، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کیونکہ تقدسات اہمیت رکھتے ہیں، آج بھی قرآن مقدس ہے، لیکن آج آپ کہہ لیں علم لے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے کہ بھائی تم آؤ گے تو یہ علم گریں گے۔ یہاں پہ کہے گا وہ علم کے اوپر ہم کیسے چل سکتے ہیں، وہ پنجے کے اوپر کیسے حضرت عباس علیہ السلام کے چل سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ علم کے سائے کے نیچے ننگے پاؤں نہیں چلتے، یعنی وہ جوتوں کے ساتھ نہیں چلتے، ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ جب عقیدت کی یہ صورت ہو تو کس طریقے سے ہوگا کہ اس کے اوپر گھوڑے دوڑائیں، اس کے اوپر وہ پامال ہو نیچے۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا میں حساب اللہ کی بارگاہ میں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے دیں گے؟ آپ یہ کام کریں گناہگار ہو جائیں گے، جب گناہگار ہو جائیں گے تو اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، ہماری کیسے جان چھڑائیں گے؟ ان کا ذہن اب اس طریقے سے دیکھیں کیسے چل رہا ہے۔ اور دوسرا کیا ادھر مورد تھا، کہا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کس کے نفع میں ہے؟ یہ تو دشمن اس سے قوی ہو رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے دشمن۔ تو اصحاب نے کہا کہ یہ تم نے پہلی دفعہ نہیں سوچا تھا جب جنگ شروع ہو رہی تھی؟ ہم یہی تو ان اگلوں کو بتاتے رہے، لیکن انہوں نے پہلے بغاوت کی، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ہمارے بندے آگے شہید کیے، وہ پوری کی پوری اسلامی ریاست کا امن و سکون کو برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جب اندر کے افراد کھڑے ہو گئے تو یہاں سے تحکیم کی صورت پھر پہنچی۔ انشاءاللہ اب ہم اگلے درس میں تحکیم پڑھیں گے۔ ادھر ہمیں پتہ لگا کہ آغاز میں ہی، جنگ کے آغاز میں عناصر موجود تھے، لیکن یہ دبی ہوئی چنگاریاں تھیں، ان میں ایک شعلہ جل رہا تھا اور وہ اشعث بن قیس ہے شعلہ۔ اس شعلے کو قابو میں رکھا ہوا تھا امام علی علیہ السلام نے، لیکن یہاں پہ جو ارتباط ہوا اس ارتباط کی وجہ سے اسے یہ فرصت جو مل گئی کہ یہ کلام کرے اندر، اس کلام کی وجہ سے یہ چنگاریوں کو ہوا ملی، اور ہوا ملی تو اس نے ایک آگ پکڑی اور امام علی علیہ السلام کے خیمے کے گرد یہ آگ لگ گئی، اور انہوں نے کہا جب تک اشتر کو نہیں بلاتے ہم نہیں مانیں گے۔ امام نے فرمایا کہ اشتر میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ چند کلومیٹر دور وہ جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ فاصلہ تھا۔ تو امام نے بندہ بھیجا تو اشتر کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ جناب مالک اشتر نے کہا کہ کیسے میں آ سکتا ہوں؟ اشتباہ ہوا ان سب لوگوں کو، انہیں جا کے کہو کہ ان سب کو کہو کہ مجھے امام علی علیہ السلام کے قلبی فیصلے کا علم ہے، اس لیے میں جنگ ختم نہیں کروں گا، تم لوگ اپنی اصلاح کرو۔ اس نے آ کے بتایا، جیسے ہی انہیں بتایا تو انہوں نے تلواریں اندر داخل کر لی خیمے کے، اور کہا امام علی علیہ السلام کو کہ اگر آپ اپنی حیات چاہتے ہیں تو اشتر مالک اشتر کو بلائیں۔ تو امام نے پھر یہی پیغام بھجوایا کہ اگر تم میری زندگی چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ۔ تو مالک اشتر پھر بڑی مجبوری کے ساتھ واپس آئے، اور وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو وہی جو قرآن چڑھے ہوئے تھے ادھر سے ہی پھر تیر بھی ان کے اوپر چلنا شروع ہو گئے، اور جب واپس آئے تو یہاں پہ انہوں نے ایک نعرہ لا حکم الا للہ کہ فیصلہ فقط اللہ کا چلے گا، فیصلہ فقط اللہ کا چلے گا۔ ان نعروں کے درمیان ایک بڑے لشکر کو پایا۔ اب انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی۔ یہاں پہ تحکیم کی بات ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے کہ جب تحکیم کا سلسلہ شروع ہوا تو امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کی پیشکش کی، جسے سختی سے رد کر دیا گیا، اور اس کو پھر ہم آگے انشاءاللہ تعالی خوارج سے جنگ نہروان کی طرف آگے داخل ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔